کچھ بھی نہیں بدلا، سب ویسے کا ویسا ہی ہے جو 40 سال پہلے تھا، آج بھی مانسہرہ ویسے ہی ہے۔ یہاں پر ٹرین چلتی، ایئرپورٹ ہوتے، مظفر آباد تک یہاں سے ٹرینیں جاتی، وہ یہاں پر ان کی انسلٹ کر کے گئیں اور ان کو فیل نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ بہت برا کیا۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف پنجاب کے اندر منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس وقت بول کون رہا تھا، کیا یہ وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے جو شہباز حکومت میں وزیر خارجہ رہ چکے ہیں؟ وہ ظلم ان کو نظر نہیں آیا جب وہ کیبنٹ کا حصہ تھے، اور آج وہ سٹیج پر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون انتقامی سیاست کر رہی ہے۔ کیا گارنٹیڈ ہے کہ یہ اپنے قائد کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ آج امیدوار جو ہیں وہ تقریباً 25 سے 30 کی تعداد میں ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ جیتنے کے بعد، اور پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جیتنے کے بعد جو ہے وہ آئی پی پی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمزہ احسان اور آپ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، الیکشن کو صرف 15 دن رہ چکے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ بڑی تیز ہو چکی ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، اور جلسوں میں جو بیانیہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ آج مانسہرہ کے اندر مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوا، اس جلسے کے کچھ اہم پوائنٹس وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور میں جلسہ کیا، اس جلسے کی کیا خاص بات ہے وہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، آزاد امیدوار، ان کا مستقبل کیا ہوگا اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کا پلان سی کیا ہے، اس پر بھی ہم آج بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان استحکام پارٹی کی راہیں جو ہیں وہ ہموار ہو رہی ہیں، کیا صورتحال بن رہی ہے، اس پر بھی ہم آج تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے آج مسلم لیگ نون کا مانسہرہ میں جلسہ ہوا، بڑا جلسہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف جب سٹیج پر نمودار ہوئے تو کچھ اس انداز میں انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ مانسہرہ والوں، میں ہیلی کاپٹر پر آیا ہوں اور میں نے پورے مانسہرہ کی صورتحال دیکھی ہے، کچھ بھی نہیں بدلا، سب ویسے کا ویسا ہی ہے جو 40 سال پہلے تھا، آج بھی مانسہرہ ویسے ہی ہے، یہاں پر تو کوئی چیز نئی نظر نہیں آ رہی مجھے۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ خود وہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ مانسہرہ کو جو میں نے آج دیکھا ہے، میں ہیلی کاپٹر سے آیا، لیکن یہاں میں گاڑی میں بھی گھوما ہوں، مجھے مانسہرہ وہی لگا ہے جو میں نے آج سے 10 سال پہلے دیکھا تھا، جو میں نے 20 سال پہلے دیکھا تھا، جو 40 سال پہلے دیکھا تھا، وہی مانسہرہ ہے، کچھ نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے وہی پرانی باتیں، مجھے کیوں نکالا، اگر نہ نکالا جاتا تو میں مانسہرہ کو یورپ بنا دیتا، یہاں پر ٹرین چلتی، ایئرپورٹ ہوتے، مظفر آباد تک یہاں سے ٹرینیں جاتی، اور پھر یہ وہ اور ساری باتیں جو پرانی ہیں، کوئی نئی بات نہیں تھی اس جلسے میں۔ لیکن انٹرسٹنگ بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ میاں محمد نواز شریف یہ بھول چکے ہیں کہ مانسہرہ جو ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا، 3 دفعہ وزیراعظم وہ بنے، اور 8 الیکشن میں سے 7 مرتبہ یہاں سے مسلم لیگ نون کا نمائندہ منتخب ہوئے، تو کیا ان نمائندوں کی کارکردگی ان کو نظر نہیں آئی؟ کیا سردار یوسف صاحب، شاہجہان یوسف صاحب، اور اس کے علاوہ کیپٹن صفدر صاحب، سجاد خان صاحب، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، ان کو نظر نہیں آیا؟ اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مانسہرہ جو ہے وہ اس کا برا حال ہے، 40 سال پہلے بھی مانسہرہ ایسا ہی تھا، آج بھی ایسا ہی ہے، کچھ نیا نہیں ہوا، اور پیچھے شاہجہان یوسف صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب تالیاں بجا رہے تھے، تو بیسیکلی مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ یہاں پر ان کی انسلٹ کر کے گئیں اور ان کو فیل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے جو وعدے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، وہ کس قدر سچ ثابت ہوں گی، اور پھر یہ وہ اور ساری باتیں جو پرانی ہیں، کوئی نئی بات نہیں تھی اس جلسے میں۔ لیکن انٹرسٹنگ بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ میاں محمد نواز شریف یہ بھول چکے ہیں کہ مانسہرہ جو ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا، 3 دفعہ وزیراعظم وہ بنے، اور 8 الیکشن میں سے 7 مرتبہ یہاں سے مسلم لیگ نون کا نمائندہ منتخب ہوئے، تو کیا ان نمائندوں کی کارکردگی ان کو نظر نہیں آئی؟ کیا سردار یوسف صاحب، شاہجہان یوسف صاحب، اور اس کے علاوہ کیپٹن صفدر صاحب، سجاد خان صاحب، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، ان کو نظر نہیں آیا؟ اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مانسہرہ جو ہے وہ اس کا برا حال ہے، 40 سال پہلے بھی مانسہرہ ایسا ہی تھا، آج بھی ایسا ہی ہے، کچھ نیا نہیں ہوا، اور پیچھے شاہجہان یوسف صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب تالیاں بجا رہے تھے، تو بیسیکلی مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ یہاں پر ان کی انسلٹ کر کے گئیں اور ان کو فیل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔
اور اس کے علاوہ جو ان کے جو وعدے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، وہ کس قدر سچ ثابت ہوں گی، آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ وہ کیا کریں گے مانسہرہ میں۔ فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے، اور اس عوام کو مزید بے وقوف اور لالی پاپ نہیں دیا جا سکتا، یہ عوام بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی جلسہ کیا لاہور کے اندر، اور جب وہ جلسے پر سٹیج پر جب وہ نمودار ہوئے اور انہوں نے نون لیگ کی صحیح دلائی کر دی، وہی پرانا بیانیہ کہ چور چور ہیں، انہوں نے انتقام کی سیاست کو اپنایا اور ہم یہ سیاست نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے جو ہے وہ معاشی بحران میں دھکیل دیا ملک کو، اور اس کے علاوہ انتقامی سیاست کی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کی عزتوں کو پامال کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ بہت برا کیا، اور یہ اور وہ ساری باتیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف پنجاب کے اندر منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس وقت بول کون رہا تھا، کیا یہ وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے جو شہباز حکومت میں وزیر خارجہ رہ چکے ہیں؟ انتقامی سیاست کا آغاز تو تب ہی ہو چکا تھا، تبھی پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھایا جا رہا تھا، ان کے گھروں میں گھس کے عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، جیلوں میں ان کو بھیجا جا رہا تھا۔ تب وہ ظلم ان کو نظر نہیں آیا جب وہ کیبنٹ کا حصہ تھے، اور آج وہ سٹیج پر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون انتقامی سیاست کر رہی ہے، اپنے ذاتی مسائل کو حل کر رہی ہے، ذاتی مفاد کو سامنے رکھ رہی ہے، عوام کی ان کو فکر نہیں ہے۔ بیسیکلی کوئی بیانیہ نہیں بن رہا ان کے پاس، ڈیلیورنس کا بیانیہ تو بالکل ہے ہی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ مجھے آپ یہ بتائیں، کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات کر سکتے ہیں پنجاب کے اندر کہ میں پنجاب کو کراچی جیسا بنا دوں گا؟ کراچی میں ان کی حکومت رہی، سندھ کے آپ حالات دیکھیں، آج بھی سندھ ہے ویسے کا ویسا ہی ہے، کچھ نہیں بدلا سندھ میں۔ اب وہ پنجاب کی تقدیر بدلنے کے لیے جو ہے وہ لاہور پہنچے ہیں۔ اقتدار کے مزے لوٹ لیے جب وہ 16 مہینے حکومت میں تھے، اور دورے بھی کر لیے، سب جو ہوا اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، وہ انتقامی سیاست ان کو نظر نہیں آئی، اور اب وہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے یہ کیا۔ تو بیسیکلی وہ جہاں بھی جلسہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ پچھاڑ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی سارا کچرا ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ تو بیسیکلی شاید وہ حمایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیٹس سی واٹ ہیپنڈ، اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آزاد امیدواروں کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت یہ جو 2024 کے الیکشنز ہیں، واحد الیکشن ہے جس میں اتنی بھاری اکثریت میں، اتنی بھاری تعداد میں آزاد امیدوار سامنے آ چکے ہیں۔ آزاد امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد جو ہے وہ کسی دوسری جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے؟ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آزاد امیدوار جیتنے کے بعد کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتا ہے، یا پھر وہ پارلیمانی کوئی گروپ بنا لیتا ہے، کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر تو آزاد امیدوار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے آزاد نمائندے کی، تو وہ کوئی پارلیمانی گروپ بنا لیتے ہیں۔ لیکن انٹرسٹنگ کوسچن یہ ہے، آپ نے دیکھا، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس وقت مشکل وقت ہے، اور ان کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا ظلم ہوا، ان کے لوگوں کے ساتھ جس طرح سے ان پر تشدد کیا گیا، ان سے پریس کانفرنسز کروائی گئی، مذمت کروائی گئی، اور پارٹی چھڑوائی گئی، ابھی تو سارے نئے چہرے آ گئے، ابھی تو ہم سب کو نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں، اور کیا یہ اس چیلنج کے لیے تیار رہیں گے؟ کیا وہ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو بڑے قریبی لوگ تھے عمران خان کے، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیے عمران خان کا، تو کیا گارنٹیڈ ہے کہ یہ اپنے قائد کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ ابھی شیر افضل مروت نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، وہ تو جب کمپین کر رہے ہیں تو وہاں کا جو ان کا نمائندہ ہے ان سے باقاعدہ قرآن کے اوپر حلف لے رہے ہیں کہ میں عمران خان اور اپنی پارٹی کی جو ہماری جو پارٹی ہے ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہوں گا، اور کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو میری پارٹی کے خلاف ہوگا، عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو وہ اس طرح کا حلف لے رہے ہیں، لیکن باقی حلقوں میں کیا ہوگا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ ابھی جو ریسنٹ میں نے فیاض الحسن چوہان صاحب کے ایک پروگرام دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ تقریباً 25 سے 30 کی تعداد میں ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ جیتنے کے بعد، اور پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جیتنے کے بعد جو ہے وہ آئی پی پی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس قدر اپنے لوگ جو ہیں وہ کس قدر اپنے نمائندوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اور کس قدر ان کے نمائندے جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں۔ آئی پی پی کے حوالے سے میں بات کروں گا، ان کی راہیں ہموار ہوتی ہوئی مجھے اس لیے نظر آ رہی ہیں کیونکہ آزاد امیدوار اس وقت بہت زیادہ ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب جو آزاد امیدواروں کو اپنے شکنجے میں لینے کے بڑے ماہر ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور آزاد امیدواروں کو وہ کس طرح اپنی جماعت میں شامل کرتے ہیں، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔
تو آزاد امیدوار جو ہیں وہ ان کے لیے بھی بڑا زبردست یہ ایک امتحان ہوگا۔ بہرحال جلسوں کا سلسلہ تو جاری ہے اور فیصلہ میری پاکستان کی عوام نے کرنا ہے، بالخصوص جو ہماری مانسہرہ کی عوام ہے، باشعور عوام ہے، وہ اب ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کوئی 10 15 20 سال والی پرانی عوام ہے، ان کو لالی پاپ دیا جائے گا تو وہ مان جائیں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، عوام جو بھی فیصلہ کرے گی سوچ سمجھ کے اور صحیح فیصلہ کرے گی۔ آخر میں میری دعا ہے کہ جو بھی ہو اس ملک کے لیے، اس پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، اور اللہ پاک اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، کیونکہ ابھی کچھ سیکیورٹی تھریٹس بھی چل رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر بھی کچھ تھریٹس آئے ہیں۔ اللہ پاک اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔